اللہ نے دسی وہی ہے جنہ لوگوں تے لعنت سجدے کرن والےاں تے آئیے قبراں تے او تاہی آئیے جو تلویاں نو پتہ ہی کوئی نہیں تے او سجدے کیتی جاندے اللہ فرماندا ہے او والحی لا الہ الا فدعوا مخلصین لہ الدین جدا زندہ او ذات تے سڈو بھی اسے نو کیوں جدو مر گئے موئے نو سڈے سو جدا تہاڈی سننی بھی کوئی نہیں مشکلاں کیویں کوئی حل کر سکدا اللہ دے پاک پیغمبر جدو سیرت اپنی شروع کیتی شیطان دیاں بد عادتیاں کولوں اپنی امت نو آگاہ کیتا ہے تے دسیا ہے کہ عبادت کرنا حق بندا ہے تا کہندا اسے ایک دا حق بندا ہے اور کسے دا کوئی نہیں تے جڑا مویا ہویا نو سڈیندا ہے مردہ قسم دے لوگاں نو اللہ دے انبیاء تے اولیاء دیاں قبراں تے دوروں یا نیڑوں مرنے دے بعد انہاں نو سمنا انہاں نو سج مارنا سلام کرنا نیاز دینی او دی قبر تے طواف کرنا اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دے باپ دا واقعہ قرآن وچ ذکر کر کے امت نو تعلیم پیا دیندا ہے او لوگو جے کر ان عقیدہ رکھو جویں ابراہیم دا باپ عقیدہ رکھ گیا ہے نہ تساں ابراہیم دی ملت وچ داخل ہو سکسو نہ میں محمد دی سنت وچ داخل ہو سکسو نہ میری امت وچ داخل ہو سکسو امتی او ہوندا ہے جڑا پیغمبر دی سنت تے عمل کرے سنتی او ہوندا ہے جڑا ملت ابراہیم تے عمل کرے تے ابراہیم نے اپنی ملت دا اعلان کیویں کیتا ہے لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا جڑا اللہ نو چھوڑ کے اللہ دے پاک باد بندیاں مویا ہویاں نو مردیاں نو سڈیندا سریندا پکریندا ہے اللہ دا پیغمبر آتا ہے او شیطان دی عبادت کر رہا ہے اللہ دی عبادت کوئی نہیں کر رہا اس واسطے اپنے بعد اپنی خاطر بھی اعلان کیتے محمد رسول اللہ نے 1800 حدیث محمد رسول اللہ دی جدے وچ بار بار ہنے پڑھدا ہے میرا پوت ہاں بھائی آکھے کچھ نہ نہیں کوئی نہ سلام نصائر یالک فی شجر الجنت حتی یرجع اللہ الی جسدی یوم القیامہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ یجمع الرسل یوم القیامہ فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اللہ دے پاک پیغمبر لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خاموش ہو کے بیٹھ جو آرام نہ انشاءاللہ تقریب جاری رہتی اپنی سیرت کے بیان کے اندر جس انداز نال قوم نو پبلک نو کائنات نو سکھایا ہے ایک جملہ اللہ دے پاک پیغمبر دی تعلیم دا
ایک انسان دی پوری زندگی نو مکمل بنا دیتا ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس موضوع تے عنوان تے کہ مرنے دے بعد توجہ کرو مرن دے بعد کوئی پیر یا فقیر چھوٹا یا بڑا اس دنیا نال اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. 1100 حدیث اس وقت مینوں با اسناد یاد ہے. اگر کسی پنڈت یا ملا وچ کوئی طاقت ہے کسی دے اندر اگر جرات تے طاقت ہے تو میدان وچ نکلے. اسے مسئلے دی خاطر اسے مسئلے سمجھان دی خاطر اے مسئلہ سمجھان دی خاطر اساں چند کچھ عرصے کو اس واسطے ایک ماہنامہ رسالہ جاری کیتا جس وچ یہ مسئلہ حیات نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا سمجھان دی خاطر 1800 حدیث دا ذخیرہ تے مجموعہ قسط وار سمجھ دینا شروع کیتا ہے. چنانچہ اس وقت موجود ہے رسالہ 70 حدیث جڑا کسی دا انڈی لائے کہ گنڈا آیا ہے اس گنڈے نو کیا پتا 70 حدیث تو اس وقت اس رسالے میں موجود ہے. اگر کوئی ایک روایت ایک حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وجود مقدس دے سیرت دے خلاف ہوئے تو اساں اپنے مذہب کو تائب ہونے واسطے ہن بھی تیار ہیں. اور باقی اگر کسی دے اندر ہے کوئی صرف شرارت کرنا مقصود ہے تو انہوں پتا ہے کہ شریر آدمی ہمیشہ واسطے اپنی زندگی سکھ دی نہیں گزار سکتے. ایک دفعہ ظالم مظلوم تے ظلم کر لیتا ہے وہ دن دیکھنے والا نہیں. دیکھنا اس دن ہے جس دن مظلوم ظالم کو اپنا بدلہ چکاتا ہے. اور اگر صداقت کی علامت ہے سچائی کی ضرورت ہے عوام کے ان پڑھے طبقے نو تباہ تے برباد مت کرو. آؤ میدان قرآن مقدس دی 70 آیت رسول اللہ دی 1800 حدیث وچوں ایک کم ہوئے تو میں اپنے وجود تے لعنت کرنے واسطے تیار اس رسالے تو علاوہ یہ تیسری قسط پہلے تو ہو سکتا ہے کہ نہ کر گیا اور آپ ساتھیوں میں دعوت دے رہا ہر مہینے رسالہ منگاؤ انہوں کا مکالہ ہو اسی طرح سکتا ہے اور کوئی صورت نہیں کہ قرآن مقدس کی تفسیر بھی پڑھو تے رسول اللہ کی احادیث بھی پڑھو. انہیں جو کئی حدیث میرا خیال ہے ہوں سن لو. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من نفس ما من عبد وفي رواية ما من عبد يموت وله إن الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل في سبيله مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة والكرامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد
له مناديل كناديل معلقة بالناس فيقول له ربهم الله الله يقول لهم ربهم هل لكم من حاجة تشتهون وهل لكم من حاجة تستزيدون قالوا لا حاجة لنا يا ربنا اللهم فلما علموا ولا يتركوا يقولون أنت رد أرواحنا إلى أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة والكرامة. روى الإمام أحمد عن الإمام شافعي عن الإمام مالك عن الإمام زهري عن الإمام عبد الرحمن بن كعب عن كعب بن مالك عن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة. قالوا لهم يا ربنا أنت رد أرواحنا إلى أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. في رواية قال لهم حرمت عليكم أنهم إليهم لا يرجعون. وفي رواية قد سبق منا القول إنهم إليهم لا يرجعون. وفي رواية حرام على قرية أهلكنا أنهم إليهم لا يرجعون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا عباس اعدد ستا قبل يوم القيامة موتي قبل يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أيها الناس ما أدري ما بقائي فيكم الله 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 ما أدري ما بقائي فيكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس ما يدريني لعلي لا أراكم بعد عامي هذا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أيها الناس أتموا أحكام الحج وخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه فإني لا أدري لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. میرا خیال ہے تو ترجمہ سنا دو. بخاری مسلم سیاستہ سب یہ جتنی روایتیں پڑھی ہیں سب بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ سب سیاستہ دی حدیث. ایک روایت بھی اسی جو باہر دی ہوئے بلکہ اس کو مستضاد ایک روایت میں موطا امام مالک دی بھی پڑھی. کیڑی؟ روال امام احمد ان الامام موطا امام اللہ اللہ چارے امامہ نے جڑی روایت نقل کی تھی. امام مالک نے بھی، امام احمد نے بھی، امام شافعی نے بھی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگردہ نے بھی. اور ایسی روایت اجتماع فی ائمۃ الاربعہ ثلاثۃ من الائمۃ الاربعہ متبع فی عالم الدنیا اسناد صحیح متن متین عزیز عزیز. محدثین دن اے او حدیث ہے جن وچ مذہب دے ترائے امام داخل ہو گئے. دنیا دیاں حدیثاں دیاں کتاباں نو جھوٹا تے آکھیا جا سکدا ہے مگر جڑی روایت وچ ترائے امام مذہب دے اکٹھے ہو جاویں اس دے انکار کرن والا کدے مسلمان نہیں ہو سکدا. نعرہ تکبیر. تے امام تائے رل کے جڑی روایت پیش کر دین او کیڑی ہے؟ نبی پاک فرمانے نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ. جو بھی مومن بندہ چاہے وہ مومن اونچے درجے دا چاہے چھکے درجے دا چاہے مومنہ دا سردار بندہ اللہ دا پیغمبر چاہے شہید چاہے صالح جو بھی دنیا تو ٹردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے طائر یعلق فی شجر الجنہ. او دے روح نو اللہ پاک اڈن والا جسم نور دا دیندا ہے. بہشت برین دے اندر
میوے تے میوے تے پھلات تے باغات تے اتنے جا کے اپنا بسیرا کردا ہے. اللہ پاک انہاں دے کولوں پوچھدا ہے, انہاں کولوں حل لکم من حاجت تشتہون, او بہشتیو تواڈے جسم تا اتھائی زمین تے رائے گئے, تساں موجاں منے پیو بہشت دے اندر, میں ہن تواڈے کولوں پوچھنا حل لکم من حاجت, اور کہیں چیز دی ضرورت ہے تے منگ لاؤ. او کو کہہ دین اللہ پاک آ بہشت سالم ساڈے حوالے چ کیتی, اور کسے چیز دی ضرورت کائی نہیں. اللہ فرماندا ہے نہیں نہیں, جڑا کوئی ضرورت ہے منگ گنو. اس ویلے جڑے تنگ ہوندے تے آدن اللہ پاک نہیں چھڑیندا, پوچھدا تے ضرور ہے. اس ویلے کہندے انت ردا ارواحنا الی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری لما یری من فضل الشہادۃ والکرامہ. جڑے ویلے اللہ پاک فرماندا ہے منگو جڑا کچھ منگنا چاہندے ہو, اس ویلے آدن اگے بھی بہت کچھ دتا ہے اللہ پاک بہشت برین دے اندر, پر جے تو خامخا سانو دینا ہی چاہنا ہے تے اساں او چیز منگنے ہاں جیڑی اساں دنیا تے آمن دے بعد اس تیری بہشت وچ وہ جئی نہیں ویکھی. اللہ پاک پوچھتا ہے کہ منگنا چاہتے ہو؟ کہ اللہ جی سانو زندگی تا بہشت وچ بھی تو دے چھڈیے تے اس خاکی جسم مٹی والے جسم نالوں اے اعلی جسم دتا ہی بہشت برین وچ نور دا بنیا ہویا, پر فرق اے ہے اے جسم جیڑا دتا ہی اے کھاون دا اے کماون دا نہیں. اے جیڑا بہشت وچ جسم دتا ہی اے کھاون دا اے کماون دا نہیں. سانو چاہیے ایک واری وہ جسم پرت کے دے جڑا دنیا اساں سٹ کے آئے ہاں, تاکہ ایک واری تا دوسری مرتبہ بھی شہادت نصیب ہو جاوے. کیونکہ جو سانو لذت تلوار لگدے ویلے آئی ہے او لذت اساں بہشت وچ نہیں ویکھی. جیڑیاں لستاں تلوار چلدیا ہویا جداں قبر پرستاں نال لڑے آئے, جداں مشرکاں نال انہاں طرح مشرکاں نال جداں سا لڑے آئے لڑدیا ہویا جداں گردن تے تلوار سانو لگی, اللہ پاک جڑی لذت اس ویلے آئی ہے او لذت اساں بہشت برین وچ بھی نہیں ویکھی. ساڈی تمنا ہے ایک واری تا پرت کے ساڈے روح نو وہ قبراں والے جسم دے چھوڑ, تاکہ قبراں چوں باہر نکل کے تے پھر جا کے انہیں قبر چٹا نال لڑیے. اللہ دے رسولاں تے نبیاں نو پکارن والیاں انہاں خنزیراں دے نال پھر ون کے لڑیے, غیر اللہ دی پوجا پاٹ کرن والیاں لٹیریاں کتیاں نال ون کے لڑیے. پھر جا کے لڑیے لڑیے تے اساں دوسری مرتبہ شہید ہوئیے. جداں ایک واری شہید ہون دا ایڈا مرتبہ سانو دتا ہی کہ ساریاں بہشتاں ساڈے حوالے کر دتیاں نہیں, توڑے ایک واری تے دوسری مرتبہ ہی سانو دے. اللہ پاک کو جواب دیندا ہے انتر داروانا تے جڑے ویلے اللہ پاک فرماندے حرام سبحان اللہ حرام علی قریۃ اہلکناھا انہم الیہم لا یرجعون. او میرے بندے میں حرام کر دیتا ہے جیڑا اتھے آ گیا ہے بہشت برین وچ مرن دے بعد قیامت تو پہلے پرت کے واپس نہیں جا سکتا. قد سبق من القول وفي روایت قد سبق من القول انہم الیہم لا یرجعون. ایک گل پہلے لکھ دیتی ہے میں, سبق پہلے لکھی جا چکی ہے کیڑی کہ الیہم لا یرجعون. جیڑا مر گیا قیامت تھوڑی پرت کے واپس نہیں آ سکتا. کیوں؟ جے مرن دے بعد پھر واپس آندا ونجے تو پھر قیامت کیویں قائم ہوے؟ قیامت
اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں او دو ستن قبل یوم القیامہ، او میرا صحابیا میں تینوں 6 نشانیاں دسیندا پیا، جے توڑی اے نہ سن ہو توڑی قیامت قائم نہیں ہوندی۔ بخاری شریف دے وچ حدیث ہے، مسلم شریف دے اندر حدیث ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے او 6 نشانیاں تے علامتاں نہیں۔ صحابی کہندا ہے یا رسول اللہ پہلی علامت کیڑی ہے تے کیڑیاں کیڑیاں نے؟ اللہ دے نبی فرماندے اولوا موتی، او 6 نشانیاں وچوں پہلی نشانی جڑی قیامت تو پہلے آونی ہے وہ میری موت ہونی ہے، کیوں جو میں جے جیندا رہوں تے قیامت قائم ہو سکدی نہیں۔ جے پیغمبر پاک جیندا ہے تے پھر قیامت آ سکدی نہیں۔ اے مشرک تاں کہندا ہے پیغمبر زندہ ہے، کیوں؟ اینو پتہ ہے قیامت وچ وجنا کتے تے لگنے نے لتر مینوں، اس واسطے اپنے بہانہ بنا کے کہندا ہے پیغمبر نو زندہ جو آکھاں گا قیامت توڑے آئے گی نہیں۔ پیغمبر دی موت دا منکر قیامت دا منکر محمد کریم نو اللہ پاک فرماندا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے میرا پاک پیغمبر بھاویں مشرک بھی کوئی ہوئے شرک کفر بھی کرے دارائے ونی جے توڑی تو وچ ہوئے میں تا اپنے دشمناں نو عذاب نہیں دینا، جے توڑی تو وچ موجود ہوئے میں تا اپنے دشمناں نو عذاب نہیں دیندا، کیوں کہ انہاں نو عذاب دیواں تا تینوں بدنام کرے سن تے آکھن محمد دی نو ست عذاب آیا ہے۔ مشرک ہوندا ہے بڑا پلیت، پلیتاں دا ہی پلیت ہوندا ہے، سور دی لو تو ہٹی تو زیادہ پلیت ہوندا ہے، اے بڑیاں قدرتاں بڑے بکواس کرے سی تے میں اپنی شکایت تا سائے وینا میرا پیغمبر، پر محمد کی شکایت میں برداشت نہیں۔ تینوں کوئی چاکھے کہ محمد دی نو ست عذاب پہ آندا ہے، اے میں برداشت نہیں کریندا۔ قبر چٹے، پیر پرستے، مٹی چٹے، اکا تریپٹے، بے ایمان پڑکاٹے میں سارے نو برداشت کر لینا، پر محمد دی شکایت کرن والے نو برداشت میں نہیں کریندا۔ اے میرے پیغمبر اس واسطے مت تینوں بدنام چا کرن، میں تا انہاں نو تیری موجودگی عذاب نہیں دیتا۔ جی اللہ دے پاک پیغمبر موجود رہے تا دنیا تے عذاب ہی نہیں آ سکدا۔ اللہ دا پیغمبر موجود ہوئے تا میاں قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ اللہ دا پیغمبر موجود ہوئے تا اللہ دے پاس او فرشتہ رحمت دا کے قیامت دا پیغام نہیں لے آ سکدا۔ یہ اپنے دل کو تسلی دیتا ہے، مشرک دینا ہے اپنے آپ کو تسلی، سمجھا؟ تسلی دیتا ہے کہ بس نبی پاک زندہ، مطلب کہ انہوں پتہ ہے نا کہ پیغمبر دی زندگی قیامت قال النبی صلی اللہ علیہ یار حدیث اور سن لو، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان من شرار الناس من تدرکم الساعة وهم احیاء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں ساری کائنات چوں بڑے لانتی تے شریر، ساری کائنات چوں بڑے بدمعاش، ساری کائنات میری چوں شرار الناس، شرار الناس، بخاری شریف مسلم شریف، ان من شرار الناس، سارے لوگاں چوں بڑے بدمعاش او ہونے جڑے جیندے ہو سن تے قیامت آسی، جڑے بولو جڑے جیندے ہو سن انہاں دی زندگی وچ قیامت آسی۔ او لوگو سوچو اللہ تے فرماندا ہے شریف آدمی نہیں، شریراں دی موجودگی دے اندر شریر جتنے بھی قیامت جڑے ویلے آئی جتنے بھی جیندے ہو سن سارے بدمعاش جیندے ہو سن، شریف کوئی نہ ہو سی۔ اے پلیت دا پلیت آتا ہے، اللہ دا نبی جیندہ بیٹھا ہے، اے دا مطلب کیا ہے؟ اے دوتے فتوہ لگدا ہے پیغمبر نو شریر بنائی کھلا ہے نامراد، حالانکہ اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے بوئستو انا وہاں تین کہا تین، بوئستو انا وسا کہا تین اسمعین،
میں تے قیامت انجے نیڑے نیڑے دوہے کٹھے کیتے گئے ہیں کہ میرے بعد قیامت جلدی آونی ہے، کوئی پیغمبر دعا نہیں آ سکتا۔ بھائیو انشاءاللہ جے کدے وقت ہویا تے میدان وچ تانوں پتہ لگ سی بھئی رسول اللہ دی حدیث دا کون منکر ہے۔ دو جہان دیا جھوٹیاں روایتاں کھڑ کے اللہ دے پاک پیغمبر دے متھے لان والا بے ایمان، اللہ دے پاک پیغمبر دی بات دا تقدس کیا ہے؟ خداوند قدوس دا پیغمبر فرماتا ہے کلامی لا ینسخ کلام اللہ، کلام اللہ ینسخ کلامی، میری بات تو اللہ کی کلام کو نہیں مٹا سکتی، اللہ کی کلام میری کلام کو مٹا سکتی ہے۔ مطلب کہ رسول پاک فرماتے ہیں جی میں اللہ پاک دے میں تابع ہاں، انہیں اللہ دی کتاب دے میری کتاب تابع ہے، میں خدا دے خلاف نہیں کر سکتا، میری بات خدا دی بات دے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اے بے ایمان اسے نو حدیث رسول اللہ ہے جڑی قرآن نال ٹکر لاوے کہ جڑی حدیثاں محمد کریم نے فرمائیاں او دے نیڑے ونجن واسطے تیار قطر نہیں۔ نبی پاک فرمانے لا تقوم الساعۃ الا علی اشرار الخلق او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک فرمانے اس ویلے قیامت قائم ہونی ہے الا علی اشرار الخلق، اللہ دی ساری مخلوق چوں بدماش مخلوق زندہ اسی تے تاں قیامت آنی۔ پیغمبر کریم مدینے دے وچ حجرہ عائشہ صدیقہ دے وچ زندہ ہوئے قیامت آ سکدی بولو؟ جڑا پیغمبراں نو نبی کریم نو دنیا دے کہے حصے چ زندہ من کے وقت بھی یاد ہے کہ قیامت آنی ہے، اس کے نال دا کافر جہان وچ کیوں کہ قیامت اللہ دا عذاب ہے، خدا دا عذاب الہی دا وہ نتیجہ فیل و پاس دا انجام دا دن نے۔ پیغمبر کریم دی زندگی دے اندر قیامت نہیں آ سکتی۔ تساں دسو اللہ پاک دا اور فیصلہ سن لو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ پاک فرماندا ہے دو دھڑے آپس دے اندر، کون؟ دو دھڑے آپس دے اندر جے اختلاف کیتی کھلے ہوئے تا دوہ بے ایمان بن دل جے توڑی میرے پیغمبر کو لو فیصلہ نہ کراویں، جے توڑی میرے محمد کریم کو لو فیصلہ نہ کراویں۔ تیری لڑائی ہے میرے نال، تو کہنا ہے اللہ دا پیغمبر زندہ ہے، میں کہنا جے پیغمبر زندہ ہوئے تا پھر پیغمبر دے انتے بڑے الزام آتے، پیغمبر زندہ ہوئے تا نماز با جماعت پڑھنی فرض ہے، پیغمبر زندہ ہوئے تا قرآن پاک باہر نکل کے سناونا فرض ہے، پیغمبر زندہ ہوئے اپنی روندی فاطمہ دے حجوں پوچھنا فرض ہے، پیغمبر زندہ ہوئے حضرت حسین جڑا محمد دے سینے تے پلیا ہے روندا روندا کربلا وچ کیوں گھس گیا ہے، پیغمبر جے جیندہ ہوئے حضرت عثمان دے خون دیاں ندیاں کیوں بہ گئیاں، پیغمبر جے جیندہ ہوئے باغ فدق دے دھکے کیوں ملتے رہے، پیغمبر جے زندہ ہوئے مرتد کیوں ہوئے ابو بکر صدیق دی خلافت وچ، پیغمبر جے زندہ ہوئے امیر معاویہ تے حضرت عائشہ حضرت علی دی جنگ کیوں ہوئی ہے، پیغمبر جے زندہ ہوئے ابو بکر صدیق خلیفہ کیویں بن گیا ہے، پیغمبر جے جیندہ ہوئے حضرت عمر خلیفہ کیویں بن گیا ہے۔ تو ایڈا کافر ہے جیں دے نال تو ایڈا کافر ہے جیں دے نال دا دنیا چ کافر کوئی نہیں، پیغمبر نو زندہ بھی مننے تے نال حضرت ابو بکر نو خلیفہ ہی مننے، خلیفہ جیندیاں دا نہیں ہوندا، او کمزاد دا کچھ تے سوچ تے صحیح، پیغمبر دے دین دے پلے کچھ نہیں چھوڑیا تو، پیغمبر دی عزت دے پلے ہی کچھ نہیں چھوڑیا تو، پیغمبر دی بیٹی دی جھولی چ کچھ بھی نہیں چھوڑیا تو، پیغمبر دے کربلا چ گسن والے دے پلے ہی کچھ نہیں چھوڑیا تو۔ جے پیغمبر زندہ ہوئے تا کوئی خلیفہ نہیں بن سکدا، پیغمبر جے زندہ ہوئے قیامت قائم نہیں ہو
سکتی، پیغمبر جے زندہ ہوئے امت لڑ نہیں سکتی، پیغمبر جے زندہ ہوئے فیصلہ دوئے نہیں کر سکتے، پیغمبر جے زندہ ہوئے مصلی امامت تے کوئی نہیں چڑھ سکتا، پیغمبر جے زندہ ہوئے حج دعا کوئی نہیں پڑھا سکتا، پیغمبر جے زندہ ہوئے میاں پاک تے تبلیغ دعا کوئی نہیں کر سکتا، پیغمبر جے زندہ ہوئے مسجد نبوی اونچی آواز نال قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا، جے پیغمبر پاک زندہ ہے، جے پیغمبر کریم زندہ ہے تا تیرے نال دا مرتد 14 طبقہ چ کوئی اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اس واسطے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یلحق حی من امتی بالمشرکین حتی تعبد الاوثان۔ ہاں بھائی اللہ اللہ سنو، بات ہے صرف اللہ کی رضا واسطے۔ ساڈا جڑا مسئلہ کہ کسے کو انتقام لینا نہیں، کسے دا دل دکھانا نہیں، کوئی ظالم ہے یا مظلوم ہے ساڈے سینے تے چڑھ کے آ کے سوال کرے مگر بندے دے پترا طرح بات کرے جواب نہ دے تے جب کٹ لے۔ اگر سن لو شور شرط شرارت مچانا یہ انسان دے بچیاں دا کام نہیں، اساں تے کہنے ہاں کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اتحاد دے ملک اور ملت وچ اتحاد تے یگانگت قائم ہوئے، ملک دا ایک ایک چپا تیری میری انسانیت تے خمیر دا پیاسا ہے، صرف انساناں وچ اتحاد ہو جائے تو ہر شے وچ اتحاد ہے۔ صرف اللہ دی رضا محمد کریم دی سنت دی راہ سارے جہان نو چھوڑیا جا سکتا ہے، نہ اساں خداوند قدوس دی رضا چھوڑ سکتے ہاں، نہ محمد کریم دی سنت دی راہ چھوڑ سکتے ہاں۔ تیری مرضی قبول کر یا نہ، سن لے ساری دنیا دے ملا یا پیر بزرگ یا اکابر ایک ٹکے دی وقت بھی کسے دی نہیں قرآن اور حدیث کے مقابلے میں۔ ساری دنیا دے بزرگ یہ غلطی کر سکتے ہیں مگر محمد رسول اللہ کی زبان جھوٹی بات نہیں نکل سکتی۔ جی اللہ ساڈا عقیدہ ہی کہ جی قرآن مقدس کی آیت دے وچ شک کرن والا کافر ہے، محمد کریم کی حدیث دے ایک لفظ وچ شک کرن والا ہی چٹا مگر انصاف درکار ہے، انصاف اہل علم کر سکتا ہے، یہ وچھئی تو نہیں کر سکتے۔ وڑ کے چھٹے ہوئے بے واقع تے چھڑوا کے بے لگامے جنہاں دے مادر پدر دا ہی پتہ کوئی نہیں، دھوپ چھا دے جمے ہوئے یا آزاد جمے ہوئے، انہاں نوں میدان وچ نہ کٹھو، وڑ کے ہمیشہ پنجالیاں بنا کے کھیت تباہ کر دیندے آندے ہو تو تجربے کار سانو تساں میدان وچ آؤ پتہ چلے محمد دا عاشق تساں ہو آئیو ان لفظاں تے بات میں ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد دعا کرنے کہ اللہ رب العزت کے دربار عالی وچ دعا کرو کہ خداوند قدوس سانو اپنے ذاتی تعصب تے انتقامی جذبے کو باہر کر کے صرف اپنی رضا تے سنت محمد مصطفیٰ تے چلن دی توفیق عطا اور اس ملک وچ اس اسلامی نا تے لئی ریاست وچ اللہ پاک یہ دو جزا چلائے، ایک لا الہ الا اللہ تے دوسرا محمد رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رسالہ جس میں مطلوب ہونے ساتھی خدا ایک اعلان ضروری سنیں، علامہ احمد سعید خان جیڑی کچھ گفتگو کی تھی وہ تسا تمام حضرات کے سامنے جواب کے اندر جو چیلنج کیتا گیا، چیلنج کرنے والے علامہ احمد سعید خان جیسے عالم نہیں، اس واسطے میں
ایک جمعیت اشاعت التوحید و سنت دا ادنا خادم اور غلام اس چیلنج نو قبول کردا اور اس میرے چیلنج نو قبول کردے ہویا مولانا صاحب مناظرے دی منظوری تو گر جس مقام سے آخدا میں تیار 6 سال انتظار کرتا رہا، میں خاموش رہا، پوری تحصیل کے اندر اس مسئلے کو چھیڑا گیا اور اسی خاموش رہا. اب آئندہ خاموش نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اور عید کا جواب پتھر نہ لتا جائے گا. علامہ محمد سعید نال اگر مقابلہ کرنا چاہنا تو کسی بڑے عالم نو لیا، تیرے نال مناظرہ میں کراں گا اور میرے رفقا کریں گے. اپنا چیلنج تعلیم طور سے اپنے حوالے کر دیں ابھی ان شاء اللہ پھر اس میں مطابق عمل درآمد کرنا اور ملازم احترام کرنا تاکہ حق اور باطل کھڑا ہو. تحریری طور سے پہلے تم لکھ دیو نا تو میں جواب کے اندر تحریر لکھ دے. علامہ فرید خان کی بات کوئی نہیں. مولانا محمد چیلنج مہربان تسا کیتا، لہذا چیلنج تحریری طور سے اساں دتا ونجے. اس تو بعد انشاءاللہ اسی جوابی کارروائی کرساں اور نسنے والے نہیں اسی. ساڈے پاس قرآن و سنت ہے، کتاب اللہ اور کتاب رسول ہے. اس واسطے کسی میدان کے اندر نہ جھگڑنے واسطے تیار ہاں نہ ہرنے واسطے انشاءاللہ تیار ہاں. ایک اعلان سن لیجیے. 13 اپریل بمقام مرکز الحدیث کانفرنس ابھی کے قربن بادل یوم اج دے دیہڑے دے بعد کوئی سختی نہیں آنی. جڑے اللہ دے پاک و پیغمبر وفات پاوے اس ویلے اما فاطمہ کھلیاں دی واہ بتا من جنت الفردوس ماما الى جبریل ننا. واہ میرا بابا تیری کیڑی اچھی قسمت ہے، میں روٹی ہوئی اجڑی نو پیچھا کھلا گیا ہے کہ اپنا ٹھکانہ کا باعث دے جنات فردوس جوان کے بڑا ہے. نعرہ تکبیر. کتنے جنات فردوس تیرا گیا گیا گتا دیوانے مرادہ کچھ نہیں بس ختم. تو سب تو واہ 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 سبحان اللہ. اللہ توجہ ہے. نہیں ہوگی موجود ہے کہ جواب کیا پڑا عالمی کی طرح پیغمبر میں جاتی ہے. آپ نے فرمایا حضرت علی سے حضرت صدیق سے زیادہ. اللہ ٹھیک کر دے بھائی. کسی بھائی نے سوال کیتا ہے، سوال نہیں کیتا ہے، گل پوچھی بھائی تسی کسی مقام پہ آکے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان حضرت ابوبکر صدیق تو زیادہ ہے. تو خانے کعبے کی گل لکھی میں پوری نہیں سمجھنا چاہیے. تو ساتھ میں تو خانے کعبے جو ہوا ہے کول کیوں بڑے بہرحال طواف کی کوئی ضرورت نہیں.
بھئی وقت کے بھی جڑا بندہ ذرا برابر بھی عقل تے شعور رکھتا ہوئے ایمان کی گل تو پیچھے ہوئی جڑا ذرا برابر عقل تے شعور رکھتا ہوئے وہ ایک گل نہیں کر سکتا. ماشاء ہر کسی دا اللہ پاک نے جڑا مقام بنایا ہے ہر صحابی دا اپنی اپنی تھان اتنے بہت بڑا حل ہے. سبحان اللہ. مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وہ رات جڑی راتی محمد رسول اللہ نو کدیاں تے موڈیاں تے چایا ہے سبحان ہجرت والی رات وہ ساری رات نہ نبی پاک نو اس رات وچ جا کے ایک قدم جڑا ابو بکر صدیق نے بٹیا ہے وہ ایک پاسے تے باقی صحابہ کرام دیاں ساری راتی دیاں عبادتاں ایک پاسے. نعرہ تکبیر. صدیق اکبر دے مقام کیا اس ایک قدم دے مقام تے درجے نو پہنچ نہیں کہ تو آخیا بھی طواف کرن دی ضرورت بھی کوئی نہیں. طواف خدا کے گھر کرنے کی ضرورت نہیں تو اور ہے کہڑی انج آخیا نا بھائی تو کسی مقام تے آخیا بھائی کسی قبر کو طواف کرن کی ضرورت تو میں انج آخا کہ قبر کا طواف کرن والا انجی ٹیٹ مشرک ہے کھٹا ٹیٹ لوہے لیک طواف کرن دی یاد ہے کو خدا نہ گھر جڑا بے ایمان اس تو ہی روکی اس نے کو پرلے درجے دا الو باقی یہ چنگا کیتا نے شکر ہے پوچھ لیا ہی نے بڑا سونی گل ہے. سبحان ہاں یہ بڑی مہربانی کی نے چلو شبہ دور ہو گیا تے باقی یہ پھر بھی سن لو نبی پاک نو جتنے ہر پیغمبر بھی ایک درجے دا نہیں ایک درجے دا نہیں رسول پاک نے صحابہ بھی ایک درجے دے نہیں. میرے تے دل تے میری اکھ تے میرے وجود میرے ایمان دا ایک ایک سورج محمد دا صحابی مگر جڑی انہاں دے وچ آپس وچ نسبت ہے وہ سن لو. ایک اعلان کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر اصحابی کالنجوم اصحابی کالنجوم میرے سارے صحابی ایک مثل تارے تاریاں دے جڑے تارے دی روشنی تو فائدہ اٹھا لو اہتدیتم سند وچ کوئی اختلاف ہی پاویں ہو ونجی ماننا کہ اس دا صحیح کسی پاسے 5 صحابی ہون دوے پاسے ایک صحابی دا قول ہوئے جڑا ایک صحابی دے آنکھیں بھی لگ کے تے عمل پیا کرتا ہے وہ بھی ہدایت دے اوتے وہ بھی ہدایت دے اوتے تے جڑا